بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے صرف 7 بار یہ کلمات پڑھ کر سو جائیں تو پروردگار کی رحمت سے خواب میں آپ کی ہر پریشانی، بیماری اور زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل کا حل آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک انتہائی مستند اور بہت ہی مجرب عمل ہے جسے آج ہی رات پڑھ کر آپ اپنی آنکھوں سے اس کا کرشمہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ کسی بھی قسم کی مہلک یا پرانی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے اکثیر اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو کسی بھی دکھ یا بیماری میں بری طرح مبتلا ہو اور ہر قسم کے مہنگے علاج کروا کر اب مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جو کسی ایسی گہری پریشانی میں گھرا ہو جو حل ہونے کا نام ہی نہ لے رہی ہو، تو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ رب العزت ان کو ان کی بیماری سے نجات اور حل کا راستہ دکھا دیں گے، اور اسی طرح ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرف غیبی رہنمائی فرما دیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور بابرکت عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے یا آزمائش کے طور پر پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی ہے جو انسان کو اس بیماری سے مکمل شفا عطا فرماتا ہے اور اس کی ہر پریشانی کو اپنی قدرت سے دور فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری دنیاوی سبب یا دوا سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ بغیر کسی ظاہری سبب کے ہی بیماری کو جڑ سے ختم کر کے بندے کو شفا یاب فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اصل شفا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کائنات میں کون ہے جو حقیقی شفا دے سکے؟ اور اسی عظیم حقیقت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اس طرح بیان فرمایا کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر بیماری کے لیے شفا کا سوال صرف اللہ کریم ہی سے طلب کریں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بیماری میں علاج کرانا ہرگز منع نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن علاج شروع کرنے سے پہلے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی ترجیح دی جائے جن میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کو خود خالق کے کائنات اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے سراسر شفا بتلایا ہے، بلکہ قرآن میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک کے ہر لفظ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کی روحانی طاقت سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کی برکات سے ہی ایسا طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی چھوٹی یا بڑی بیماری باقی نہیں رہے گی اور ہر طرح کی تکلیف سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل انتہائی پیارا اور بابرکت عمل ہے جو کہ براہ راست قرآن حکیم سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے پیارے مریضوں کا روحانی علاج بھی اسی عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی عظمت والی آیات کریمہ سے لیا گیا ہے، اور اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے مکمل کرنا ہے اس بارے میں پوری تفصیل اور باریکیاں جاننے کے لیے آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسی لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا اور اہم کام جو مسلمان کو کرنا چاہیے وہ اپنے مالک اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی جیسے ہی کسی تکلیف یا بیماری کا سامنا ہو تو فوری طور پر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اپنے لیے صحت و شفا طلب کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو غیب سے شفا دے گا
اور اگر شفا میں تاخیر محسوس ہو تو پھر صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے کی برکت سے آنے والی پریشانیوں اور بڑی بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ اور پھر اگر مزید ضرورت ہو تو ماہر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی جلد شفا کے لیے خاص طور پر بتائی گئی ہیں، مثلاً آب زمزم کا پینا اور شہد وغیرہ کا استعمال کرنا۔ تو عمل کا مکمل طریقہ ہے کہ رات کے کسی بھی وقت جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر سورۃ الشمس 7 بار تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ اللیل 7 بار پڑھنی ہے، اور آخر میں سورۃ الضحیٰ آپ نے 7 بار پوری توجہ سے پڑھ لینی ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ تینوں عظیم صورتیں قرآن پاک کے آخری یعنی 30ویں پارے کے اندر ترتیب وار موجود ہیں۔ ان صورتوں کی تلاوت کے بعد آپ نے یہ مخصوص عربی دعا صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اللہم اجعل لی مخرجا من احوالی، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے میرے موجودہ حالات اور پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ اور سبیل بنا دے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پہلی ہی رات یا دوسری رات یا زیادہ سے زیادہ 3 سے 7 راتوں کے اندر خواب میں کسی غیبی صورت کو بھیجے گا جو آپ کے پاس آئے گی اور آپ کو واضح طور پر بتائے گا کہ اس معاملے میں یا بیماری سے تیری خلاصی اور نجات اس طریقے سے ہوگی۔ اس عمل کی کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے مکمل باوضو ہو کر سونا ہے، آپ کے جسم پر موجود کپڑے بالکل پاک صاف ہونے چاہیے اور آپ کا بستر بھی نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے مسلسل 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اکثر اوقات 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی اللہ کے فضل سے آپ کو خواب میں آپ کے ہر بڑے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ کوئی نہ کوئی نورانی صورت آپ کو خواب میں رہنمائی کر دے گی کہ آپ کی بیماری کا اصل حل کیا ہے اور آپ کی پریشانی کا مقصد اور ان تمام مسائل کا حل کیا ہے جو آپ کو درپیش ہیں۔ میرے ناظرین، یہ بہت ہی مختصر مگر پہاڑ جتنا وزن رکھنے والا عمل ہے۔ خود بھی اس عمل کو پورے شوق سے کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے دکھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ عمل ہم سب کے لیے ایک دائمی صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت ہسپتالوں یا گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے دلی گزارش ہے کہ اپنے رزق میں بے پناہ برکت، وسعت اور کشادگی حاصل کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام پیار سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی ہر نیک دعا اور تمنا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔